السلام علیکم پیارے ویورز، یہ کہانی ہم میاں بیوی کی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے پریشان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑے رکھتی ہے۔ مجھے اس کی عادت اب پسند نہیں تھی، بات بات پہ لڑائی بنا لیتی تھی۔ آج صبح اس سے لڑائی ہوئی تو میں نے اس کو کہا میکے کچھ دن کے لیے چلی جاؤ، شاید میں غلط ہوں، اگر مجھے تنہائی میں لگا کہ میرا فالٹ ہے تو میں سوری کر لوں گا اور اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا، اور اگر تم تنہائی میں سوچو گی غلط ہو تو معافی مانگ لینا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ چلی گئی۔ اب میں کہانی کی اگلی جانب بڑھتا ہوں۔ میرا نام عارف ہے، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے گھر جلدی آ گیا اور اس وقت میرا گھر خالی تھا۔ میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے اور میں اپنی پرانی دوست جسے میں کافی دن سے نہیں ملا، اس کی بلی لے کر اپنی بوریت دور کر لیتا ہوں۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد اس سے نہیں کر سکا تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا اور اب میں اس کی بلی مارنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا اس کو بلا کر اس کے ساتھ زبردست کام کرتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو فون کیا اور اپنے گھر کا پتہ بتا کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جب آئی تو میں اس وقت ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوا تھا۔ میں نے اس کو اندر بلایا اور وہ ایک دم زبردست فٹنگ کے کپڑے پہن کر میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ یہاں کیا ہونا ہے۔ اس کو دیکھ کر میرا اس کو پیار کا دل کرنے لگا۔ میں اس کو چائے پلانے کے بعد اس سے باتیں کرتا ہوا اس کی جوانی کے سنگتروں کو آرام سے دبایا۔ اف کیا نرم اور بڑے سنگترے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ 1 سال پہلے والی وہ لڑکی ہے۔ اب وہ اور بھی ماڈرن اور انگریزی فلمیں دیکھ دیکھ کے اس طرح کی ہی بن چکی تھی۔ میں نے پھر اس کو اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ روم لے جا کر اس کی جوانی کو بستر پر پٹکا۔ وہ مسکرا کر اس کام کے لیے تیار تھی اور میرا بلہ ایک دم ٹائٹ خوار ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی جوانی کو آج پوری طرح انجوائے کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کو اپنی باہوں میں دبائے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو زبردست فرینچ کس کرنے لگا۔ وہ بھی میرے بالوں کو سہلاتی ہوئے مجھے پیار کر کے چوس رہی تھی۔ میں اس کی جوانی کو چوم چاٹ کر اس کا زبردست مزہ لے رہا تھا، ساتھ ہی اس کے پورے ہاٹ سیکسی جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کچھ دیر تک ایسا کرنے کے بعد ہم دونوں فل گرم خوار ہو گئے۔ میرا بلہ بھی تن گیا تھا اور اس کی بلی بھی میرا بلہ مانگ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی شادی کے بعد بھول ہی گئے ہو۔ میں نے ساری مجبوریاں بتائیں اور وہ بولی اپنا گھر خراب نہ کرنا، ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنی زندگی کسی نہ کسی طرح گزار دینے والی لڑکیاں ہیں۔ خیر ہم نے کام شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ پرانے کام کی یادیں بھی تازہ کیں۔ میں نے اس کی جوانی کی قمیض کو اوپر کرنے کے ساتھ اس کی برا ہٹائی اور اس کے سنترے کے بڑے اور نکیلے گلابی نپلز کو کھانا شروع کر دیا اور اس کے مزے لوٹنے لگا۔ میں اس کو دیر تک پیار کرتا رہا۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور اس کی شلوار کو کھینچ کر ایک ہی جھٹکے میں اتار کر اس کو فل خالی کر دیا۔ وہ اب فل خالی میرے نیچے لیٹی تھی اور میں اس کے اوپر لیٹ کر اس کو تیز تیز چومنے چاٹنے اور اس کے جسم کا فل مزہ لوٹ رہا تھا۔ وہ بھی زبردست خوار تھی اور میرے ببلو کو اپنے ہاتھوں سے رگڑ سہلا رہی تھی۔ میں نے اس کو اوپر سے نیچے تک اس کی جوانی کو چوم چاٹ کر اس کو دیر تک چوما اور پھر اس کی بلی کو اپنی انگلیوں سے چکھنے لگا۔ اس کی بلی آج بھی اتنی ہی جوان تھی جتنی پہلی بار لینے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بدن کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا جس سے اس کے منہ سے ایک سسکیاں نکلی اور وہ اپنی بلی کو اوپر کی طرف اچھالنے لگی۔ میں نے اس کو 5 منٹ تک انگلیوں سے کھایا اور اس کے بعد اس کی جوانی کی بلی پر اپنا بلہ رگڑنا شروع کر دیا۔ اب اس کو اپنا ببلو کھلانے کے ساتھ اس کو منہ سے کھانے لگی اور اس کی بلی کو چاٹنے لگا۔ اس کا جسم گورا اور جوان، مست چکنا فگر، نرم، بڑے خوار نکیلے تھے اور اس زیادہ مزہ تو جوان ٹائٹ گیلی بلی کا تھا۔ وہ اور میں بہت زیادہ پیار کے نشے میں مست خوار تھے۔ میں اس کو اپنی باہوں میں دبائے اس کی ٹانگوں کو اوپر کیا اور اس کی بلی پر اپنا بلہ رگڑنے کے ساتھ آرام آرام سے اندر کھسکانے لگا۔ اس کی آوازیں نکلنے لگیں اور پھر میں نے اس کی بلی میں زوردار ببلو کے دھکے لگانے شروع کر دیے۔ اس کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں اور وہ مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کر اپنی ٹانگوں کو میرے اوپر لیٹ کر مجھے اور کرنے کا بول رہی تھی۔ میں نے اس کی بلی میں زبردست دھکے لگانے کے بعد اس کو گھوڑی بنایا اور اس کی بلی کو گھوڑی بنا کر اس کو کھانے لگا۔ اب وہ اور بستر میرے دھکوں سے پھول ہل رہے تھے اور وہ اپنی بلی کو پیچھے کی طرف میرے ببلو پر دھکیل رہی تھی۔ میں نے کوئی اس کی جوانی کو 15 منٹ تک کھایا اور اس کے بعد اس کی بلی کو انگلیوں سے چیک کیا۔ وہ ایک دم مست ہو گئی تھی اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے رہے اور چوم کر چھیڑ کر مزہ لیتے رہے۔ پھر ہم نے ساتھ نہایا اور وہ گھر چلی گئی۔ ایسی لش جوانی کا مزہ کمال تھا اور وہ میری اس اردو سٹوری کی ہیروئن بن گئی تھی۔ جاتے ہوئے کہنے لگی جب تک بیوی نہ ہو مجھے بلا لیا کرو، میں ابھی بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں۔ کیا ہوا، ہم کالگر لڑکیوں کی قسمت میں پیار اور عزت نہیں ہوتی کیا؟ اور پھر ایک دن میری بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ واپس آ گئی۔